سینڈ کیجیے گا پلیز. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المتين الحنين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله حالق العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین عزیز وقار علماء کرام مشائخ اعظام سنحان مصطفیٰ اور اس پنڈال میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین عشاقان مصطفیٰ اور خصوصاً آج کی اس محفل کے میزبان محترم شیخ ریاض گلزار صاحب، مولانا اعجاز احمد جامی صاحب، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس خوبصورت بزم کے سجانے پر اور دور و نزدیک سے عظیم سکالرز کو ہمارے اس علاقے شاہالت ٹاؤن بلانے پر اور ختم نبوت کے اس حسین انعقاد پر. اور یقیناً ابھی آپ سماعت کریں گے شیخ الحدیث مفتی محمد حسن صاحب کا خطاب اور عظیم سکالر عرفان محمود برق صاحب کا خطاب بھی آپ سماعت کریں گے. یہ بہت سب عظیم شخصیات ہیں اور انہی میں سے چند کلمات میں بھی آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کروں گا. ایک دفعہ پھر میزبان محفل اور اس کا بزم کو سجانے والے جتنے بھی ان کے معاونین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہ آپ نے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر بتایا کہ بہت سے عنوان ہیں جہاں پر حضور کے ماننے والے، دین اسلام کے ماننے والے اکٹھے ہو کر اپنے دشمنوں کو، نبی کے دشمنوں کو، دین اسلام کے دشمنوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب بھی بات تحفظ ناموس رسالت کی آ جائے، ختم نبوت کی بات آ جائے، ہم سب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو کر اپنا تن من دہن مصطفیٰ کریم کے لیے وار کر کے دشمنان دین کو اور دشمنان ختم نبوت کو پیغام دینا چاہتے ہیں. نہ تمہاری کل کوئی کوشش اور کاوش کامیاب ہوئی، نہ آج ہونے دیں گے اور نہ قیامت تک ہونے دیں گے، بلکہ اس کے لیے اپنا تن من دہن قربان کر کے حضور کی ختم نبوت کا بھی اور ناموس کا بھی دفاع کریں گے. چونکہ وقت مختصر ہے، مجھے 20 منٹ دیے گئے، انشاءاللہ میں اسی کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. اتنے علماء کی موجودگی میں یقیناً گفتگو کرنا مشکل ترین ہوتا ہے، لیکن چونکہ حکم دیا گیا اس کی تعمیل کرتے ہوئے 10 منٹ میری گفتگو جو میں نے آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس سے متعلقہ ہوگی اور 10 منٹ کی میری گفتگو قادیانیت کے اوپر ہوگی. میں نے آپ کے سامنے یہ مشہور آیہ مقدسہ تلاوت کی.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، مشہور آیہ مقدسہ ہم یہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ الیوم اکملت لکم دینکم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ قرآن پاک میں صرف یہیں 3-4 آیہ مقدسہ ختم نبوت پر اطلاق کرتی ہیں. اگر آپ مفسرین کرام کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں 100 آیہ مقدسہ ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. 100 آیہ مقدسہ جن کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ختم نبوت کے مضمون کو کم از کم 100 صحابہ کرام نے بیان کیا، اور سینکڑوں حدیث جن کا تعلق صحاح کے ساتھ ہے ختم نبوت پر آئی ہے، سینکڑوں حدیث مبارکہ. تو یہ کوئی عام سا ٹاپک نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. توجہ کیجئے گا، عموماً اس نقطے کو لوگ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر گفتگو کرتے ہیں. ذرا اس پہلے نقطے کو دیکھیے گا کہ رب تعالیٰ یہاں کیا فرماتا ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. رجال مرد کے اوپر اطلاق کرتا ہے جو بالغ ہو، یعنی بالغ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. آپ سوچتے ہوں گے اس میں 2 چیزیں ذہن میں آتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ رب تعالی نے سب سے پہلے ابوت کا انکار کیا، باپ ہونے کی نفی کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن مفسرین کرام نے جو 2 وجوہات لکھی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. اب توجہ کیجئے گا، اگر آپ کا بیٹا ہوتا، اور حدیث صحاح میں موجود ہے ابراہیم زندہ ہوتا، وہ نبی ہو سکتا تھا؟ توجہ کیجئے، اگر بیٹا ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا تو تنقید ہوتی، بقیہ انبیاء کے بیٹے ہوئے وہ نبی ہوئے، مصطفیٰ کریم سارے انبیاء سے افضل ہیں، ان کا بیٹا ہوا وہ نبی کیوں نہ ہوا؟ توجہ کیجئے گا، اگر ان کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا تو تنقید لازم آ جاتی، تنقیص ہوتی کہ مصطفیٰ کریم آئے، ان کا بیٹا بھی ہوا، بالغ بھی ہوا، اور وہ نبی نہ ہوا. بقیہ انبیاء کرام کے جو اولاد ہوئی، بیٹے ہوئے، وہ تو نبی ہوئے. تو یہاں تنقیص کا پہلو لازم آتا. رب تعالیٰ نے اس کی نفی کی اور لوگوں کو بتایا میرا محمد بالغ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سے کوئی منفی پہلو نہ نکال سکیں. رب تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اس دروازے کو بند کر دیا. اور اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے، اگر وہ نبی ہوتے پھر آپ ختمی المرتبت نہ ہوتے. اب اندازہ لگا لیں، دونوں پوائنٹس آ سکتے تھے، لہٰذا اس کی نفی کر دی رب تعالیٰ نے اور فرمایا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا، بے مثال بنایا. اور دیکھیں جب باپ ہوتا ہے تو اس کی بہت سی عادات، اس کے طریقے، اس کا حلیہ اولاد کے اندر بھی منتقل ہوتا ہے. یہ جینیٹک مسئلہ ہے، جینز کا مسئلہ ہے، کروموسومز کا مسئلہ ہے، ایسا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی ایسا پہلو ڈھونڈ کر مصطفیٰ کریم کے لیے بات نہ کی جا سکے. پہلے یہ بات کی اور پھر فرمایا ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں. باپ جو ہوتا ہے نا اس میں شفقت پدری ہوتی ہے، وہ بڑا مشفق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہوں گے یہ بھی بات نکل سکتی ہے کہ حضور چکے آپ کی باپ ہونے کی نفی کی گئی، کہیں شفقت پدری کی کمی تو نہیں؟ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے.
بظاہر اس کا مطلب نہیں بنتا، پیچھے کلام میں کوئی اعتراض یا شبہ پیدا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ کہا باپ کی جو شفقت پدری ہوتی ہے وہ ایک طرف، جب میں نے کہہ دیا وہ اللہ کے رسول ہیں، لاکھوں کروڑوں باپوں کی شفقت ایک طرف، اللہ کے رسول کی شفقت ایک طرف۔ تم کہیں یہ نہ سمجھنا مصطفیٰ کریم کی شفقت میں کوئی کمی آ گئی، اس وجہ سے اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین۔ بڑا گہرا ربط ہے ان دو کلمات کے اندر بھی۔ فرمایا اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ یقیناً علماء بیٹھے ہیں، یقیناً سب کو پتا ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے۔ جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اللہ اس کو شریعت بھی دے، اس کو کتاب بھی دے، صحیفہ بھی دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جس سے اللہ نے کلام کر لیا وہ نبی ہو گیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ اب حضور کو کس طریقے سے رب تعالیٰ انٹروڈیوس کروا رہا ہے؟ کہا ولیکن رسول اللہ، فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آگے فرمایا وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ مولا کائنات بات سمجھ میں نہ آئی، پہلے کہا اللہ کے رسول ہیں، آگے یہ نہیں کہا وہ خاتم الرسول، یہ نہیں کہا وہ خاتم الرسل نہیں کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے رسول کہا، پھر کہا نبوت، نبیوں کی ختم کرنے والے ہیں، اس لیے کہ کوئی رسول اس وقت تک رسول ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ نبی نہ ہو۔ کلیہ سمجھ میں آیا ہے؟ یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں، کوئی نبی رسول ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ نبی نہ ہو۔ فرمایا یاد رکھو محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے باب کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ رسول تو آ ہی نہیں سکتا، چونکہ رسول ہونے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے۔ اب دونوں جگہ کلوزنگ ہو گئی ہے، نہ رسول آ سکتا ہے، جب نبی کہہ دیا نا وہ خاتم النبیین، نہ نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے۔ سو اس طرح رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ختمی المرتبت کے آنے کے بعد بند کر دیا۔ ایک سے دو حدیث کے بعد میں اگلے 5 منٹ لوں گا آپ کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان الرسالۃ والنبوہ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ فرمایا رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی راوی ہیں، فرماتے ہیں سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ جو فتنہ جس کے حوالے سے آج ہم جمع ہیں، حضور نے 1400 سال پہلے اس کی نشاندہی کی۔ فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن لوگوں سن لو میں خاتم النبیون ہوں، نبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی راوی فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبیش لکانا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا لوگوں سنو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اب دیکھیں جس نے 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور کائنات کو وہ خوبصورت نظام دیا کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے جب تک عمر امیر المومنین رہے اسلام ایک قلعے کے اندر بند رہا، نہ کوئی فرقہ تھا نہ اسلام پر کوئی دو رائے تھی، ساری دنیا ایک تھی، ایک ہی اسلام اور ایک ہی نام تھا۔ اور پھر فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں، فرمایا ان تکون منی، حضور نے فرمایا حضرت علی سے بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے ایسا ہی نسبت رکھتا ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے رکھتے تھے، الا انہ لا نبی بعدی، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، لیکن میرے بعد اب نبی کوئی نہیں۔ اشارہ کیا اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو یقیناً علی آپ ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، حضور نے فرمایا لوگوں میرے صدیق جیسا کوئی نہیں، میرے علی جیسا کوئی نہیں، میرے عمر جیسا کوئی نہیں، نبی کوئی ہوتا تو ان میں سے ہوتا۔ اس کانے دجال کا نبوت سے کیا تعلق ہے؟
فتنہ قادیانیت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں بہت سے فتنے اٹھے، لیکن ان تمام فتنوں میں سے جو سب سے خطرناک فتنہ اسلام کے خلاف کھڑا کیا گیا وہ فتنہ قادیانیت ہے، جس نے ایسی جڑیں گاڑی آج تک وہ ہمارے اندر ایک بہروپیے کے لباس میں، ایک ایسے فراہن میں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ قادیانی کون ہے۔ وہ ہمارے اندر چھپے ہوئے ایسے سانپ ہیں کہ وہ ظاہراً ان کی پہچان کوئی نہیں، کافرانہ اور باطل عقائد و نظریات کے پیراہن میں ملبوس اسلام دشمن سامراجی طاقتوں کا یہ لپالک ہے، اڈاپٹیڈ ہے۔ اس وقت ہندوستان میں برطانوی سامراج کے دوران ان کو اڈاپٹ کیا گیا مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ اس سے پہلے اسلام دنیا میں اسلام کی حکومت تھی۔ انگریز بڑے عرصے سے پلاننگ کر رہا تھا کیسے کیسے مسلمانوں کو توڑا جائے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس مرزا قادیانی کو بہت سی مراعات دی، اس کے اوپر خوب پیسہ لٹایا، اس کو تیار کیا اور پھر اس کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب توجہ کریں، وہ جیسے میں نے کہا حضور فرماتے ہیں نبی تو ہوتا تو عمر ہوتے ہیں، علی ہوتا، اس کا کیا تعلق ہے نبوت کے ساتھ؟ سارے انبیاء حضرت آدم سے حضور تک جتنے انبیاء آئے وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے حسین و جمیل تھے، نہ ان کی خوبصورتی میں ان جیسا کوئی خوبصورت تھا، نہ ان کے علم جیسا کوئی علم رکھتا تھا، نہ ان کی طاقت جیسی کوئی طاقت رکھتا تھا۔ یہ کیا بلا ہمارے اوپر مسلط ہوگی؟ ہر نبی کو خدا نے سکھا کر بھیجا، یہ تو پڑھتا رہا۔ اس کے نبی نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے اس کے اساتذہ کے نام کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ تو پڑھتا رہا۔ جو انسانوں سے پڑھے وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، جو انسانوں سے سیکھے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ بس 2 منٹ۔ اب حیران ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کی حالت یہ ہے، میرے اور آپ کے نبی کی حالت یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کر 63 سال تک آپ کی زندگی کی ہر بات محفوظ ہے۔ اس پر سبحان اللہ کے بنتا ہے آپ۔ اصل میں آپ شعلہ دار مقرروں کو سنتے ہیں، وہ تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، طرز لگتی نہیں ہے۔ ہاں ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا گیا، حالانکہ اس وقت کوئی علمی لحاظ سے کوئی عروج کا دور نہیں تھا، صرف 17 لوگ اس سرزمین پر پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کا دور تو بہت عروج کا دور تھا تعلیمی لحاظ سے، قادیانی کا دور۔ تمام کتابیں جتنی بھی اس کی لکھی گئی اس کے حوالے سے کوئی ایک کتاب اس کی ڈیٹ آف برتھ کو بھی فائنل نہ کر سکی، تاریخ پیدائش کو بھی فائنل نہیں کر سکی۔ 1831 سے لے کر 1840 تک، کوئی کہتا ہے 1831 میں پیدا ہوا مردود، کوئی کہتا ہے 32 میں پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے 35 میں پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے 39 میں پیدا ہوا، زیادہ 39 کا قول ہے، کوئی کہتا ہے 40 میں پیدا ہوا، یعنی 10 سال تو اس کی پیدائش کے ہیں، پتہ نہیں مردود پیدا کب ہوا، اس کے اپنے ماننے والوں کو نہیں پتا کہ یہ پیدا کب ہوا۔ اب آئیں اس کے نسل کی طرف، کبھی وہ کہتا ہے کہ وہ برلاس مغل ہے اور سمرقند سے اس کا تعلق ہے، برلاس مغل۔ کبھی وہ کہتا ہے وہ فارسی الاصل ہے، اس کا فارسی والوں سے تعلق ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کبھی کہتا ہے وہ اپنے نسب کے اعتبار سے اسرائیلی ہے، اس کی کتابیں، یہ سب ان کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی وہ کہتا ہے میں فاطمی ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں چینی نسل ہوں۔ نہ اس کی نسل کا پتہ، نہ اس کی حسب کا پتہ، نہ اس کی تاریخ کا پتہ، اور کہتا ہے کہ میں نبی۔ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا باپ کہاں ہوگا؟ اور پھر حالت دیکھیں، چونکہ میرے پاس شاید کتنے منٹ ہے سر میں تک اختتام کریں، اور وہ میں کہہ رہا تھا ہر نبی اپنے دور کا حسین و جمیل تھا۔ آپ اس کی تصویریں آج بھی نیٹ پر پڑی ہوئی ہیں، میں آپ کو یہاں اگر پروجیکٹر ہوتا تو دکھا دیتا۔ آپ اس کی تصویر دیکھیں، یہ تقریباً کانا ہے، کیا ہے؟ یہ نبی نہیں ہے، یہ دجالوں کا پیروکار ہے، چونکہ جو دجال آئے گا وہ بھی کانا ہوگا، دجال بھی کانا ہوگا اور یہ بھی کانا تھا۔ 17 سے زیادہ اس کو بیماریاں لگیں
اور اختتام اس کا ہوا 26 مئی 1908 بروز منگل رات 10 بجے ایک وبائی ہیضے میں، عام ہیضہ نہیں، ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، اس وبائی ہیضہ میں مرا۔ آخری دست کرنے کے لیے واش روم میں گیا، دست کرتے ہی اس کی وہاں ہی وہ ہلاک ہو گیا، مردود اپنے ہی پخانے میں گر گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، اس کی لاش کو گدا گاڑی کے اوپر لے کے جایا گیا قادیان، اور جس گدا گاڑی کے اوپر لے کے جایا گیا اور اس کے جتنی بھی گھاس پھوس یا جو چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوئیں، حکومت وقت نے ان کو بھی جلا دیا کہ کہیں یہ وبا پھیل نہ جائے، لیکن یہ پھر بھی پھیلی ہوئی ہے، ان سے محتاط رہیں۔ ختم نبوت پر میری اور آپ کی جان قربان، میں آخر میں دفعہ پھر بانیان محفل کو اس خوبصورت گلدستے پر کو سجانے پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں رب تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کے لیے اپنا تن من دہن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔